اس نے کہا نہیں حضور ہمارے پاس حدیث ہے. اس نے کہا چلاؤ نہیں, وہ رہی لائبریری, بخاری اٹھا کر لاؤ. کہا حضور وہ میں نے فلاں سے سنا تھا, فلاں سے, اور وہ فلاں خود بھی بخاری اٹھا نہیں سکتا ہے, وہ خود بھی ترجمہ پڑھتا ہے. کہا اس کتاب میں تھا, اس روایت میں تھا, اس نے بتایا ہے. اس نے کہا نا زیادتی ہے, تم کہتے ہو کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے, تقلید شرک فی الرسالت ہے. تو جب تقلید شرک فی الرسالت, امام اعظم کی تقلید شرک فی الرسالت, انجینئر کی تقلید شرک فی الرسالت نہیں. السلام علیکم جی, کیا حال چال ہے دوستوں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا یار, میں ابھی نا تھوڑی دیر پہلے ایک بریلوی مولوی کی نا ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو اس میں وہ بڑی چیخیں مار رہا تھا, بڑی چیخیں مار رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے نا اس کی ساری چیخیں آج ہی نکل جانی ہیں. تو چیخیں وہ کس موضوع پہ مار رہا تھا کہ ان کی مسجد میں نا, مطلب کہ علماء کی مسجد میں, ان کے جو بریلوی مولوی ہیں ان کی مسجد میں نا ایک انجینئر صاحب کا نا اسٹوڈنٹ آ گیا. اصل میں ان کو نا مسئلہ زیادہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی ہے یا انجینئر صاحب کے ساتھ ہے. دوسرے مسلک کے لوگوں کے ساتھ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ صرف اوپر سے بس کہہ دیتے ہیں جی یہ وہابی ہیں, یہ شیعہ ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ فلانا ہے تمکانا. اندر سے یقین کریں کہ ان کو ان فرقہ پرست مولویوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ ان کے عوام کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ وہ بھی فرقہ پرست, یہ بھی فرقہ پرست, دونوں فرقہ پرست ہیں. کوئی ان کو یہ نہ بریلویوں کو کسی دیوبندی وہابی شیعہ, نہ شیعہ کو ان سے نہ, مطلب کہ کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے. ان کو اگر آج کے دور میں بریلویوں کو, دیوبندیوں کو, اہل حدیثوں کو, شیعہ کو اگر آج کے دور میں مسئلہ ہے نا, تو وہ صرف انجینئر صاحب اور اس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے. چلو خیر, یہ تو میں نے ویسے بات کر دی ہے ہنسی کے طور پر, یہ ہنسی کی بات نہیں تھی. یہ اپنی اس جہالت کے اوپر نا ان کو رونا چاہیے کہ یار یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. چلے خیر, یہ باتیں تو اکثر ہوتی رہتی ہیں. تو یہ لوگ خود ہی اپنی جہالت کے اوپر ماتم کریں گے. میرے اصل میں یار آج چپس اور بوتلیں دونوں چیزیں ہی ختم ہو گئی تھی, کیونکہ ان کی چیخیں ختم ہی نہیں ہوتی. میرے چپس اور بوتلیں ختم ہو گئی ہیں, یہ پتہ نہیں کب ان کی چیخیں ختم ہوگی. میرے تو خیال میں مارکیٹ سے بھی جو ہے نا وہ چپس اور بوتلیں ختم ہو جائیں گی, لیکن ان کی چیخیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ کرے ان کی چیخیں ختم ہو جائیں. خیر چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا, انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ان کے پاس آیا تو ان کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, تو اس نے سینے پہ ہاتھ رکھے نماز کے وقت, تو سینے پہ ہاتھ باندھے اس نے. تو ان کے مولویوں کو بڑی تکلیف ہو گئی, یہ جی تم کتنے ہاتھ بننے لگتے ہیں. اچھا جی, اس نے خیر حوالہ جات دیا. خیر یہ مطلب کہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں نا, یہ مطلب کہ باتوں کو نا توڑ مروڑ کے پیش کر دیتے ہیں جی, اپنی جیت بتانے کے لیے کہ ہم لوگ اس سے جیت گئے تھے. اچھا خیر, اس نے کچھ احادیث بتائی, تو پھر اس کے بعد یہ مولویوں نے گھیر لیا, بتاؤ وہ بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے, اسے اٹھا گیا میں بتاؤ. تو وہ جو ہے مطلب بتا نہیں سکا. اس نے کہا کہ مجھے جی کسی نے بتایا تھا, وہ میں نے سن لیا. تو اچھا, اس کے اوپر نا مولوی بڑا سیکھ پا ہوا. اس نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید جو ہے وہ جائز نہیں ہے, تو تم لوگ انجینئر کی تقلید کرتے ہو, اس کی باتیں مانتے ہو. او میرے بھائی, او مولوی صاحب, او اللہ کا واسطہ یار, کون سے یار تم دنیا میں جی رہے ہو. میری بات سنو کہ انجینئر اپنی کوئی بات بھی ہمیں نہیں منواتا. وہ جو بھی بات کرتا ہے نا وہ قرآن و سنت کے ریفرنس سے کرتا ہے. 2812 کے انجینئر نے خود اپنی طرف سے گھڑی ہے, بخاری میں وہ لکھی تھی. رفع الیدین کے حدیثیں بخاری مسلم میں انجینئر نے اپنی طرف سے ڈالی ہیں. وہ ساری احادیث بخاری مسلم میں تھی. نماز کا جتنا طریقہ وہ سارا بخاری مسلم سے, اور دوسری جتنی بھی احادیث کی کتابیں ان سے انجینئر صاحب نے پیش کیا. کون سی دنیا میں اب تم رہ رہے ہو؟ آج کے دور میں تم بولتے ہو کہ انجینئر کی تقلید کر رہے ہو. او یار میری بات سن لو تم لوگ کان کھول کے. میرے بھائی, جب ہم لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں, تو میرے بھائی انجینئر صاحب تو شے ہی کوئی نہیں, کوئی شے نہیں انجینئر صاحب. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انجینئر صاحب کی تقلید کرتے ہیں, اور چھڑ دو یار تسی کی گلاں کرتے ہو. انجینئر کے صاحب کی کوئی تقلید ہم لوگ نہیں کرتے. اگر بخاری مسلم میں رفع الیدین لکھا ہوا تو اس کو مان, ان احادیث کو مان لینا. انجینئر کی تقلید نہیں ہے. میں نے تو بول دیا ہے کہ انجینئر صاحب تو شے کوئی نہیں, وہ بھی صرف اس لیے
کہ آپ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ انجینئر کی تقلید کرتے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ کسی کی تقلید نہیں کرتے. ہم لوگ صرف قرآن و سنت کی روشنی میں کسی کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتے ہیں, اور جو ہمیں قرآن و سنت سے کوئی بھی بات بتائے گا اس کی ہم بات مان لیں گے. تو اس کو تقلید نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں کہ اتباع کرنا, سنت اور قرآن کی اتباع کرنا. جبکہ آپ لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے جو ہے اپنے بزرگ باپوں کے پیچھے چلے ہیں. آپ حنفی ہیں نا, حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہیں, ان کی فقہ کو لے کر چلتے ہیں. تو چلو میں نے تو جرات کر دی ہے کہ انجینئر کو بولا کہ یہ تو شے ہی کوئی نہیں. اب آپ بولو مفتی صاحب, اب آپ بولو, آپ کی باری ہے کہ امام ابو حنیفہ تو شے ہی کوئی نہیں. قرآن و سنت کے مقابلے میں یہ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ویڈیو کلپ میرا کاٹ کے تو گستاخی کے فتوے نہ لگا دینا. میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ شے ہی کوئی نہیں. یا جتنے بھی مطلب ائمہ کرام ہیں, ہم الحمدللہ ان سب کی عزت کرتے ہیں, دل سے عزت کرتے ہیں. آپ لوگوں کی طرح اندھی تقلید نہیں کرتے. ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ, اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ, اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ, ہم سب کی الحمدللہ دل سے عزت کرتے ہیں. اور ہم وہ لوگ ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج, کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ان سب اماموں کی جو ہے وہ بات مانتے ہیں. آپ لوگ ان کی بات نہیں مانتے. آپ لوگ صرف ان کا نام کیش کروا رہے ہیں, صرف کیش کروا رہے ہیں ان کا نام, کہ ہم لوگ حنفی ہیں, ہم لوگ شافعی ہیں, حنبلی ہیں, مالکی ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں, حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے تمام ائمہ اکرام کی جو اقوال ہے نا وہ نقل کیے ہیں کہ اگر ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ملے تو ہماری بات کو دیوار پر دے مارو. ہم لوگ الحمدللہ ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی بات مان رہے ہیں. ہمیں جو چیز قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مل رہی ہے نا, ائمہ اکرام کے اقوال کے خلاف مل رہی ہے, ہم الحمدللہ ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں. ان کی باتوں کو جو ہے نا وہ سائڈ پہ رکھ رہے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. اندھی تقلید نہیں کرتے ہم انجینئر کی. جس دن انجینئر نے ہمیں کوئی قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات بتائی نا, ان باتوں کو ہم نے مان لیا, تو پھر آپ لوگ کہنا کہ آپ لوگ تقلید کرتے ہو انجینئر کی. اور میرے بھائی اگر 281 بخاری میں نکل آئی ہے نا تو اس میں انجینئر کا یا اور کسی کا قصور نہیں ہے. اگر رفع الیدین کے احادیث بخاری مسلم میں نکل آئی ہیں, توحید قرآن سے نکل آئی ہے, تو اس میں انجینئر صاحب کی کوئی ہم تقلید نہیں کر رہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو اس لیے اپنی اصلاح کریں اور یہ چیخیں مارنا بند کرو. آپ لوگوں کی چیخیں یقین کرو کہ چپس پاپڑ بوتلاں ہر شے ختم ہو گئی ہے مارکیٹ کیوں, تھوڑی چیخاں نہیں ختم ہو رہی ہیں. روز ایک نواں باندر, مطلب باندر میں اپنی طرف میں علماء حق کو بندر نہیں کہہ رہا. سمجھ آئی؟ علماء حق ہمارے سروں کا تاج ہیں الحمدللہ, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. انبیاء کے وارث ہیں علماء. میں بندر ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو نام تو لیتے ہیں قرآن و سنت کا, نام لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا, لیکن ہم لوگوں کو پھینکتے کدھر جا کے ہیں, دو بند شریف, بریلی شریف, فلانے شریف, تمکانہ شریف ہیں. ان لوگوں کو میں کلاس لے رہا ہوں. جو علماء حق ہیں الحمدللہ, ہم چاہے وہ مطلب بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں, اہل حدیث میں, اہل تشیع میں, جو علماء حق ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں الحمدللہ. ہم ان کو انبیاء کے وارث سمجھتے ہیں. ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں. میں کلاس صرف ان علماء کے لے رہا ہوں جو اس امت کو فرقہ واریت میں ڈال رہے ہیں. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ تو اس لیے ہمیں انجینئر کا کبھی بھی بول کر بھی مقلد نہ کہہ دینا, ورنہ پھر سے آپ لوگوں کی کلاس لگے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم لوگ مقلد نہیں ہیں, ہم لوگ الحمدللہ متبع سنت ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے والے ہیں, اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ متبع سنت ہو, نہ کہ اندھے مقلد ہو جائے.